شاہ چوں عجز آ طبیباں را بدید، پا برہنہ جانب مسجد دوید۔ اب یہاں سے اب اس کا دوسرا گویا سین شروع ہو رہا ہے، اس اسٹوری کا دوسرا پارٹ۔ اس سے پہلے تک تو یہ آیا تھا کہ وہ جو کنیز تھی اس کا علاج چل رہا تھا، تو طبیبوں نے علاج کیا اور سر توڑ کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بادشاہ کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہو چکی، لیکن کنیز ٹھیک نہیں ہو سکی اور اس کا علاج نہیں ہوا۔ اب جب طبیب عاجز آ گئے اور ان سے علاج نہیں ہوا اور اس کی حالت ویسے ہی خراب ہوتی رہی، مزید بیمار ہو گئی، تو اب بادشاہ نے کیا کیا، اب کون سا سہارا پکڑا، یہ اس دوسرے پارٹ کے اندر آتا ہے۔ اور یہ دیکھیے انسان کی گویا کہ زندگی کی کہانی ہے ایک طریقے سے، کہ انسان جب اپنے اسباب اور اپنے وسائل سے عاجز آ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بالآخر وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ تو پوری لو جو ہے وہ اسی وقت لگتی ہے جب انسان کے اسباب و وسائل منقطع ہو جاتے ہیں اور انسان جب ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے نا، جو رب پر یقین رکھتا ہے اور اس کو اپنا آخری اور فائنل سہارا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ ہاں، جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو، یا شک شبے میں ہو، یا مادیت پرست ہو، سیکولر مائنڈیڈ ہو، تو پھر وہ تو ادھر ادھر بھٹک جائے گا اور خودکشی کر دے گا۔ خودکشی ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ جو آخری سہارا ہے اس کی امید ہی نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو دنیا کی کامیابی اور ناکامی اس کے لیے حتمی ہوتی ہے، تو جب یہاں ناکام ہو گئے تو بس ختم ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو مان لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے یورپ میں، امریکہ میں۔ تو مسلمان کیوں نہیں جاتا اس طرف؟ سب سے زیادہ کم شرح پائی جاتی ہے خودکشی کی مسلمان، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے پھر ایک ایسا سہارا تیار ہو جاتا ہے کہ جو پھر لامتناہی، اس سہارے کا جو، اس سہارے سے جو سہارا ملتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ایک امید پیدا کر کے رکھتا ہے، اور دنیا میں اگر نہیں ملتا موقع تو پھر آخرت کی امید کے ساتھ وہ چلتا ہے اور وہاں کی امید اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اب یہاں پر اسی طرف جائیں گے، بادشاہ نے کیا کیا پھر وہ بتا رہے ہیں کہ طبیبوں کا لونڈی کے معالجے سے عاجز آنا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور اس کا بادشاہ حقیقی کی طرف رجوع کرنا، یہ عنوان ہے اس اب اگلے حصے کا۔ شاہ چوں عجز آ طبیباں را بدید، بادشاہ نے جب ان طبیبوں کا عجز دیکھا، پا برہنہ جانب مسجد دوید، ننگے پیر مسجد کی جانب دوڑ پڑا۔ جب اس نے دیکھا طبیب تو اب بھائی بالکل عاجز آ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، تو اب تو کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ طبیب بھی ظاہر اس نے زمانے بھر سے اچھے اچھے لوگوں کو ہی سنا ہوگا۔ طبیب کس کو کہتے ہیں؟ طبیب کہتے ہیں حاذق کو، عربی میں جو ہے نا، جو حاذق ہوتا ہے نا، ماہر اپنے شعبے کا، اپنے پیشے کا، تو وہ طبیب کہلاتا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے یقیناً بڑے بڑے حاذق طبیب اکٹھے کیے ہوں گے۔ شاہ چوں عجز آ طبیباں را بدید، عجز اور عجز دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، عجز اور عجز، اسی سے وہ عجوزن ہے لفظ، یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ عجوز، عجوز کہتے ہیں پچھلے حصے کو، یہ پیچھے کے معنی میں اس لیے چلا گیا کہ جو عاجز آ جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو جو بیک سائڈ ہے ہر چیز کی، بیک سائڈ، اس کو پھر عجوز کہا جاتا ہے۔ عجوز کی جمع ہے آجاز، جو قرآن پاک میں آیا کہ کانہم آجاز و نخل منقعر،
کہ پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے مڈ ہوتے ہیں کھجور کے درختوں، تو وہ نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے درخت کا، جڑ کے ساتھ اکھڑ کے آ جائے باہر، تو وہ اس طرح ان کی تشبیہ دی کہ قوم عاد وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پڑے تھے، ان کے جسم موٹے موٹے تھے نا، اس لیے تو فرمایا کانم اعجاز نخل منقعر، تو کھجور کے اکھڑے ہوئے ان مڈوں کی طرح. اور اسی لیے عجوز، عجوز کس کو کہتے ہیں؟ عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو. اس کو بھی اس لیے عجوز کہا کہ وہ بھی بوڑھی ہونے کے بعد بس بیٹھی رہ جاتی، عاجز ہوتی، اس کے لیے بھی یہی لفظ. اس کی جمع عجائز ہے، عجائز. عجائز کا لفظ حدیث میں آتا ہے علیکم بدین العجائز، تم پر بڑی بوڑھیوں کا دین لازم ہے. اب یہ ایک الگ عنوان ہے کہ کیوں فرمایا بڑی بوڑھیوں کا دین لازم ہے. یعنی بڑی بوڑھیاں جو ہیں جب حق پر ہوتی ہیں تو وہ اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، پھر اس سے ہٹتی نہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہٹا نہیں سکتی. ان بڑی بوڑھیوں کی بات ہو رہی ہے جو حق پر قائم ہے، عقیدے کی سطح پہ ہوں یا کسی اچھے عمل کی سطح پر. اور جو بڑی بوڑھیاں ایسی نہیں ہیں ظاہر ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو پہلا جائز کا لفظ آیا. تو یہ عجز جو ہے اس طرح یہ آیا یہاں پر، فارسی میں بھی اس کا استعمال ہے. شاہ چوں عجز آ طبیبہ را بدید. When the king saw the helplessness of those physicians، جب اس بادشاہ نے ان کی ہیلپ لیسنس دیکھی، ان کا عجز دیکھا، تو پا برہنہ جانب مسجد دوید، تو وہ مسجد کے دوڑا. ہی رین بیئر فوٹڈ ٹو دا ماسک. بیئر فوٹڈ وہ دوڑا نا، ننگے پیر. یہ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ وہی بات ہے کہ سہارا پکڑے گا اصل سہارا نا، اب لو لگے گی. اس پر مجھے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی. فطول غیب میں یہ موجود ہے، آپ کے جو مواعظ ہیں نا اس کے اندر ایک بات ہے. تو اس میں یہ فرمایا کہ جب تک انسان اپنے اسباب و وسائل کو مؤثر سمجھتا ہے اس سے کام لیتا رہتا ہے. یعنی انسان پہ جب مصیبت آتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ اپنے اسباب اور اپنے وسائل سے کام لیتا ہے جو اسے میسر ہے. اچھا، اور جب ان اسباب و وسائل کے اختیار کرنے کے باوجود وہ مصیبت قائم رہتی ہے تو پھر وہ ان اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مدد کا خواستار ہوتا ہے. اپنے اسباب سے مایوس ہو کر، دل گرفتہ ہو کر دوسرے لوگوں کو پکارتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اب ان سے امید لگتی. اور جب دوسرے لوگ بھی فیل ہو جاتے ہیں اس کی حاجت روائی کرنے میں اور مصیبت ایز اٹ از رہتی ہے تو پھر وہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ مسلح بچھا کر کے اپنے ذکر اذکار میں اپنی تسبیح و تحلیل میں لگ جاتا ہے اور رب کے حضور میں دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. مانگتا رہتا ہے، خوب یاد کرتا ہے اللہ کو، ذکر کرتا ہے اور رات دل لگا رہتا ہے، روتا ہے دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بھی تھکا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی انسان جو ہے ان مرحلوں سے بھی گزر جاتا ہے اور اس کی مشکل حل نہیں ہوتی. تو جب اللہ رب العزت اسے ان چیزوں سے بھی تھکا دیتا ہے تو پھر اب وہ کیا کرتا ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک اس نے اپنے لیے سہارا بنایا تھا، اپنی دعا کو، اپنے ذکر کو، تسبیح و تحلیل کو، تو پھر اس سے بھی الگ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ پھر اپنے معاملے کو رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے.
اور اپنے آپ کو کلیتاً اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اب یہ چیز دور ہو مجھ سے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر تو یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز رہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں. تو اس طرح آدمی کیا ہوتا ہے کہ رضائے مولا برہما اولا ازہما اولا، کہ مولا کی رضا ہی پھر ہر ایک سے اولا ہو جاتی ہے. اب وہ کامل طور پہ توکل کر کے اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی رضا میں ایسا ڈھلتا ہے کہ ڈھلتے ڈھلتے اپنی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. تو فرماتے اس مقام پر اب اس کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ سے فارغ ہو جاتا ہے بالکل، تو رب پھر خود اپنی تدبیر براہ راست اس میں بروئے کار لاتا ہے. یعنی اب جو ہے نا وہ خود سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو رب چاہتا ہے وہ اس کے اندر ہونے لگتا ہے، اور اللہ کی تدبیر اس میں کار فرما ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا ارادہ اس سے ختم ہو گیا، وہ اس سے باہر ہو گیا. تو گویا وہ دستے قدرت کے اندر اب جو ہو رہا ہے نا، بس دستے قدرت میں ہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ اسی کے اندر چل رہا ہے، وہ جس طرح بھی رکھ رہا ہے ویسے وہ چل رہا ہے. تو اب اس کی مثال آپ نے ایسے دی، فرمایا جیسے کہ مردہ بدست زندہ، جیسے غسال مردے کو نہلاتا ہے تو جہاں چاہتا ہے پلٹاتا ہے، جس طرف چاہتا ہے اٹھاتا ہے، کروٹ دلاتا ہے دائیں بائیں دیتا ہے، تو وہ مردہ ایسے ہی رہتا ہے. اسی طرح یہ بندہ بھی اپنے رب کے ہاتھ میں، اس کے دستے قدرت میں اپنے آپ کو پیش کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر وہ بس اس کا وہ ایک مظہر بن جاتا ہے. یعنی رب کے عمل اور اس کے فعل کا مظہر ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے رب کے فعل کا مظہر ہو جاتا ہے، اور اس کی باتیں رب کی بات کا مظہر ہو جاتی ہیں. وہ تو محض ایک خالی ایک کوڑا کاغذ ہے، اور اس پہ جو رب کا دستے قدرت لکھ رہا ہے اس پہ ظاہر، وہ ایک اسکرین ہے، اس پہ جو بھی جو ہے وہ رب ظاہر کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ جناب مکمل فنائی ہے. ایک اور مثال دی ہے اس پر غوث پاک نے، کہ جیسے وہ گیند نہیں ہوتی جس پہ مارتے ہیں، پولو کا جو گیند ہوتا ہے، اور اس پہ ہٹ کرتے ہیں بڑی دھاکیوں سے، تو وہ گیند جس طرح ادھر ادھر لڑکتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بندہ ہے کہ اس کو جہاں سے بھی بس اشارہ ہوتا ہے یہ وہی گھوم جاتا ہے، جس طرف کا اشارہ ہوتا ہے وہی چل دیتا ہے. تو اس کا اپنا ارادہ اور فعل سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ رب کے حکم کے تابع ہے. اس کے اندر جو فعل ہے وہ رب کا فعل ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ رب کی بات ہے. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، گفت ہے او گفت ہے اللہ بود گرچہ از حکم عبداللہ بود. تو فرماتے ہیں حضرت غوث پاک یہ مقام ہے جہاں پر کہ بندہ رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ تو اولیاء کرام کی منازل ہیں. اب اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے. آدمی یعنی انہی مصائب سے معرفت کی منزلیں طے کر سکتا ہے. یہ معاملہ عجیب ہے. دنیا میں جتنی کامیابیاں ملتی ہیں طاقت سے ملتی ہیں، قوت سے ملتی ہیں. آپ جتنی قوت ظاہر کریں گے اور جتنا اپنے آپ کو منوا سکیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے. لیکن رب کی معرفت میں سوائے عجز کے اور کوئی چیز کار کرنا نہیں. وہاں جتنا یعنی یہاں سے جیسے مصائب ہیں تو یہ عجز کی ایک نوید لاتے ہیں اہل عرفان کے لیے. تو اس کے بعد بندوں کا ان کے آگے عاجز آنا، بے بس ہونا، یہ گویا ان کی اب منزلوں کا سفر ہے، یہ ان کا آگے بڑھنا ہے. یہاں تک کہ بالکل مجبور لاچار ہو جانا، یہ ان کی مکمل کامیابی. یہ معاملہ اس طرح کا ہے. اس کے لیے بالکل ایک الگ فلسفی چاہیے، بالکل ایک الگ سے اس انداز سے دیکھنا ہو. وہ ہم نے ایک صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا پیچھے، ماں حوصلہ درد نہ داریم و گرنا. یہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، ایران کے بہت بڑے شاعر. مرزا عبد القادر بیرل ان سے فیض لے کر آئے ہیں. مرزا عبد القادر کا کتنا نام ہے، تو یہ صاحب کو سامنے رکھتے.
پھر خیر ان کی اپنی جدتیں ہیں، مرزا بہت بڑے شاعر تھے، لیکن صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک رہنما ہیں. تو صاحب کہتے ہیں کہ ماں حوصلے درد نہ دارین وگرنا این درد کے قسمت شود از دواست. ہم ہی ہیں جو درد کا، تکلیف کا، مصیبت کا حوصلہ نہیں رکھتے، ہمیں ہمت نہیں، حوصلہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اور اس کو اپنے سفر کا زاد راہ بنانے کے لیے. ورنہ کہتے ہیں وگرنا ای درد کے قسمت شود از دواست، ای درد کے قسمت شود دواست. یہ درد جو مقدر میں لکھا گیا یہی ہماری دوا ہے، اسی میں ہماری دوا ہے، درد میں دوا ہے. دنیا میں درد میں شفا چاہیے ہوتی ہے کہ درد دور ہو، اور وہاں درد ہی کو دوا بنا دیا گیا. یہی دوا ہے اور یہی شفا ہے. تو یہ ہے جناب ان کا معاملہ، ان صوفیاء کرام کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، بہت کام کی بات ہے. انہوں نے ایک جملے میں سارا تصوف اور اس کی اسپرٹ کو بند کر دیا. فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ ٹوٹ کر ہی جڑے اور عجز کے بعد ہی طاقتور ہوئے، اور عاجز آ کر ہی جو ہے وہ کامیاب ہوئے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. اس عجز کو دیکھیں، اس پہ نہ لے جائیے گا پسماندگی پہ. ہاں جہاں خود ہی مر جائے انسان کی، پسماندہ ہو جائے اور سست و کاہل ہو کر بیٹھ جائے، یہ وہ نہیں ہے. یہ عجز وہ نہیں ہے. یہ عجز وہ ہے جہاں انسان قدرت کے ہاتھوں سے پاتا ہے نا چیز کو، یعنی اس کی طرف دیکھتا ہے ہر معاملے میں. یہ وہ عجز ہے. دیکھیے مصیبت ایک ہی طرح کی دو آدمیوں کے اوپر آتی ہے. ایک کو عاجز کر دیتی ہے، یعنی اس کو مایوس کر کے بٹھا دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس علم و عرفان کی کوئی چیز نہیں. اور دوسرا جو ہے وہ بھی اس مصیبت کے آگے عاجز ہے اور اس کا کوئی علاج اس کے پاس نہیں، لیکن وہ اس عجز کو، اس درد کو دوا بنا لیتا ہے. یعنی وہ اسے اپنے رب سے منسوب کر کے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اسے اپنے رب کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اب اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. اب یہ مصیبت اس کے لیے جو ہے وہ درماندگی اور پسماندگی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اب یہ ترقی کا زینہ بن جاتا ہے. تو یہ ہے صوفیانہ نقطہ کہ مصیبت اور تکلیف سے وہ کہ دونوں عاجز ہیں، مگر ایک کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اسے رب کی طرف سے آتا ہوا دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب وہ چل رہا ہے. دوسرا پسماندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور مایوس ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ اسی کے سہارے آگے بڑھنے لگ گیا ہے. بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، عاجز ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، پاور لیس ہو گیا ہوں، تو جب میں when I become powerless تو اسی وقت جو ہے میرے اندر یہ پاور آتا ہے کہ میری معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو میں اپنے رب کو پا لیتا ہوں. عرب تو رب. تو یہ ہے جناب بڑی زبردست بات. یہاں پر اب اس کہانی کو اسی طرف لے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ رفت در مسجد سوئے محراب شد، سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شد. اب وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، رفت در مسجد، مسجد میں داخل ہو گیا، سوئے محراب شد، اور محراب کی طرف متوجہ ہو، محراب کی طرف بڑھا. He entered the mosque and advanced towards the محراب. تو وہ محراب کی طرف جانا. محراب کیا چیز ہے؟ محراب مسجد کے اندر وہ طاق ہے جو بیچ میں وسط میں بنایا جاتا ہے جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ طاق نما ایک حیت ہے دیوار کے اندر، اس کو محراب کہتے ہیں. محراب اب بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھی. شروع میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں کوئی محراب کا ذکر نہیں ملتا، بعد میں پھر محراب بنائی گئی.
اور اس کا نام محراب رکھا ہے، محراب نام اس کو دیا گیا۔ محراب نام کیوں رکھا ہے اس کا، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ حرف سے بنا ہے، اور محراب اس میں آلہ ہے، یعنی حرف کا آلہ، آلہ حرف۔ تو اصل میں یہ مارکے کی جگہ ہے، یہ لڑنے کی چیز ہے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ ہاں شیطان، یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی وہ والی ہتھیاروں کی، یہاں شیطان سے لڑائی ہے۔ محراب کا مقصد ہے عبادت گاہ، تو عبادت گاہ میں جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اب اس سے لڑنے کے لیے خاص یہ مقام ہے، جسے ایسے کرب کی صورت میں بنایا جاتا ہے تاکہ ہماری یکسوئی قائم ہو، کیونکہ تین طرف آپ کے دیوار آ گئی نا، تو اب آپ پوری یکسوئی سے اس میں کھڑے ہو۔ پہلے وہ محرابیں الگ الگ بنا کے لوگ عبادت کرتے تھے، تو اب اس سے بھی امام صاحب کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ حرب کا ایک آلہ بن گیا، شیطان سے لڑنے کا آلہ، تو اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ اس مسجد میں گیا اور محراب کی طرف بڑھ گیا۔ سجدہ گاہ از اشک شاپ اور آب شد، سجدہ گاہ جو ہے نا، اس کی سجدے کی جگہ ہے، جو پریئر کارپیٹ، پریئر پلیس اس کی تھی، اور پریئر کارپیٹ جو تھا اس کا، وہ از اشک شاہ، وہ شاہ کے، بادشاہ کے آنسوؤں سے پر آب شد، پر آب ہو گیا، یعنی تر بتر ہو گیا، ویٹڈ، ویٹڈ اور باتھڈ۔ تو سجدہ گاہ، دی کارپیٹ، پریئر کارپیٹ واز ویٹڈ ود دا کنگس ٹیئرس، اس کے آنسوؤں سے وہ تر بتر ہو گیا، اور وہ رویا، روتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا۔ ویسے یہ بات بھی ہے اپنی جگہ کہ جب کوئی اس حال میں پہنچ جائے اور رو رو کے فریاد کرنے لگ جائے اور دل کی تار اس کی ہل جائے، تو پھر یاد رکھنا، پھر رب کی رحمت کے دروازے فوراً کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور عرش الہی لرز جاتا ہے جب آدمی روتا ہے۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ تو دعاؤں میں مضطر ہونا یہ بڑی بات ہے نا۔ دعا کی روح اضطرار میں، بے چینی میں، اگر اضطرار اور بے چینی نہ ہو تو پھر دعا ایک رسمی سی چیز بن جاتی ہے بس۔ اس لیے اثر مجو ز دعا تدلت درست بود، یہ بھی صاحب کا ہی شعر ہے، اثر مجو ز دعا تدلت درست بود، دعا کا اثر مت طلب کرو، دعا میں اثر بس سمجھو۔ اگر تمہارا دل، جب تک تمہارا دل درست ہے، اگر تمہارا دل جو ہے ایسی پیک ہے، درست حالت میں ہے، کہیں سے ٹوٹ ہی نہیں رہا، کریش ہی نہیں آ رہا، کوئی چٹک ہی نہیں رہا ہے، بالکل سالم دل لے کے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ تو فرماتا ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تو دل ٹوٹے ہوئوں کے پاس رہتا ہوں، یہ حدیث ہے کہ میں تو ان کے پاس رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دل سالم لے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دل ویسے ہی انڈے کی طرح پورا، جیسے انڈا پورا مکمل ہوتا ہے ایسے ہی لے کے گئے وہ انڈا چھلکا سمیت، اور بغیر توڑے اس کو باہر لے آئے، کہاں سے دعا؟ تو کہہ رہے ہیں اثر مجوز دعا تا دلت درست بود، جب تک تیرا دل صحیح سالم حالت میں، تیری دعا کا کوئی اثر نہیں۔ کہ در شکستگی این بیضا بالوں پر دارت، ارے برخوردار تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بیضا یعنی یہ انڈا جو ہے اس وقت تک بالوں پر نہیں نکالے گا جب تک ٹوٹے گا نہیں۔ کیا بات ہے، یہ بالکل وہاں لے گئے جو مرغی کا انڈا، پرندے کا انڈا جب ٹوٹتا ہے تو بالوں پر نکل کے پرندہ باہر آتا ہے، تو ایسے ہی ہمارا جو دل ہے اس کے بالوں پر کیسے نکلیں گے؟ یہ بھی ایک انڈے کی طرح ہے، اور یہ تم نے ایسے ہی جوڑے رکھا، کیا بیچنے کے لیے لائے ہو، بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس کو توڑو، اس کو پھوڑو تاکہ اندر سے بالوں پر نکلیں، اور بالوں پر کا مطلب ہے دعا کا اثر، تب دعا کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو دل ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے دعا کے، یہی قرآن میں ہے، مضطر کی دعا وہ ضرور سنتا ہے۔ تو جب بھی مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، زخمی دل کے ساتھ، اگر دل کہیں سے باہر سے کسی نے نہیں توڑا تو خود توڑ لو،
خود توڑ لو، اس میں کیا ہے؟ کوئی بات یاد کر کے توڑ لو، اپنی آخرت یاد کر کے توڑ لو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توڑو، اپنا قصور و کوتاہی اس کو یاد کر کے توڑو. تو باہر سے ضروری، اور ویسے تو خیر باہر سے ٹوٹنے کے لیے بہت سارے انتظام ہمارے یہاں موجود ہے ہر وقت. ابھی یہ دل ہی ٹوٹ رہے ہیں قوم کے، اور کیا ہو رہا ہے دیکھو نا، یہاں ہر چیز پہ دل ٹوٹ رہا ہے، مہنگائی پہ دل ٹوٹ رہا ہے، بیماریوں پہ دل ٹوٹ رہا ہے، حکومت کے فیصلوں پہ دل ٹوٹتا ہے، حالات پہ دل ٹوٹ رہا ہے، فتنوں پہ دل ٹوٹا ہوا ہے. تو کتنے اسباب ہیں بھائی. پھر بھی قوم اگر انڈے کی طرح، محفوظ انڈے کی طرح دل لے کے گھومے اور خدا کے آگے دل توڑ کے نہ بیٹھے اور اس سے رو رو کے نہ مانگے، تو پھر کہاں سے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ فرمایا نا کہ تان گریت طفل کہ جوشد لبن، تان گریت طفل کہ جوشد لبن، تان گریت ابر کہ خندق چمن. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں کی چھاتی میں دودھ کا جوش بھرتا نہیں ہے. اس کی چھاتی میں دودھ جبھی بھرتا ہے اور جبھی اس کا سینہ لپکتا ہے جب بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، تب جا کے وہ تڑپ کے آگے بڑھتی ہے اور بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو بچے کے رونے سے ماں کی چھاتی میں جوش آیا. اور کہتے ہیں جب تک اب بادل روتا نہیں ہے، گریہ نہیں کرتا، تب تک چمن مسکراتا نہیں ہے. تو ادھر بادلوں کا رونا یعنی برسنا وہ ایک رونا ہے، ایک لطافت ہے. بادل اگر کثیف حالت میں ایسی منجمد اور ٹھوس شکل میں اوپر سے گزر جاتے ہیں اور پگھلنا نہیں رکھتے تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، جیسے ہی پگھلیں گے زمین مسکرائے گی، زمین کھلکھلائے گی. تو کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے گویا کہ دونوں باتوں میں کہ دیکھو جب تک ہم بھی یہاں سے روئیں گے نہیں اور تڑپتے ہوئے دل سے اسے یاد نہیں کریں گے تو وہاں پہ رحمتوں کی دنیا میں ہلچل نہیں مچے گی. فریاد امتی جو کرے حال زار، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. وہی درود و سلام جس نے تڑپ کے پڑھا اس کا فوراً پہنچے گا. حضور نے فرمایا کہ سب کے درود مجھے پہنچائے جاتے ہیں لیکن اسمع و صلاۃ اہل محبت، لیکن اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. یعنی اب قبولیت کی گھڑی ہے. وہ یہ تعلق بتایا کہ اہل محبت کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں. ان کا درود براہ راست ہے اپنی تاثیر میں، اپنے نتائج میں. اس لیے فرمایا کہ ان کا درود میں خوش ہوں. تو یہ چیز جو ہے پیش نظر رکھیے. سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شو، کہ بادشاہ کی سجدہ گاہ جو تھی وہ اس کے آنسوؤں سے تر بتر ہو گئے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. تو وہ ان کی خدمت میں آئی اور کچھ رونے لگی، فریاد کرنے لگی، حضور میرا بچہ گم ہو گیا اور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو آپ کچھ کیجئے، کچھ دعا کیجئے میرا بچہ مل جائے. تو آپ نے اس کی جو حالت دیکھی تو فرمایا کہ تمہارا بچہ تو نہیں ملے گا. یعنی ایسی بات جو عام طور پہ اللہ والے نہیں کیا کرتے. انہوں نے ایک بات ایسی کہی، اس کی کیا حکمت تھی وہ آگے بتائیں گے. آپ نے اسے یہ جواب دیا کہ تمہارا بچہ نہیں ملنے والا. وہ اور زیادہ دل گرفتہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھی اور پھر اور وہ رات کو روئی خوب اللہ کے حضور میں اس نے آوزاری کی. پھر اگلے دن دوبارہ آ گئی اور پھر اسی طرح اس نے آپ سے درخواست کی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا بچہ نہیں ملے گا. وہ پھر اور زیادہ دل گرفتہ ہوئی، پھر گئی، پھر وہ بہت زیادہ روئی. تو اب اس نے گریہ کی انتہا کر دی گویا. اس کے بعد جب آئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب مل جائے، اور اس کے بعد بچہ مل گیا. تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے عرض کی حضور آپ نے پہلے اس طرح فرمایا، کیا وجہ؟ فرمایا کہ اس کے گریہ میں کمی تھی، اس کے تڑپ پوری طرح پیدا نہیں ہوئی تھی. تو جب ہم نے اسے ایک دو دفعہ یہ کہا کہ نہیں ملے گا تو اس کے اندر اور تڑپ پیدا ہوئی.
اضطرار بڑھ گیا، بے چینی بڑھ گئی، ریسٹلیسنس بڑھ گئی. جب یہ پوری طرح تڑپ گئی نا تو بس اس وقت ہمیں معلوم تھا کہ رب کا وعدہ ہے کہ جو تڑپ کے اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار ضرور سنتا. ہمیں یقین تھا اس بات کا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو بھی تڑپ کے ہمیں یاد کرے. تو جب یہ اس میں پوری صادق ہو گئی تو ہم نے کہا اب مجھے تو بچہ مل گیا. تو بات وہی ہے کہ ہمارے اندر کمی. اس کے بعد آگے آئیے فرماتے چو بخیش آمد زغر کعبے فنا خوش زباں کشاد در مدہو سنا. چو بخیش آمد زغر کعبے فنا. جب وہ بخیش یعنی اپنی طرف آمد آیا، جب وہ اپنی طرف واپس آیا زغرقاب فنا، فنا کے غرقاب سے نکل کر. فنا سے بڑا محویت، محویت ایکسٹیسی، دا فلیٹ آف ایکسٹیسی، وہ اس کے اندر ڈوب گیا تھا، اس میں بالکل ڈوب. اب اس سے وہ نکل کے اپنی طرف آیا. ٹھیک ہے نا. آن کمنگ ٹو ہم سیلف، جب اپنی طرف آیا آؤٹ آف دا فلیٹ آف ایکسٹیسی، اس سے نکل کر، محویت سے نکل کر، خوش زباں بکشاد در مدو ثنا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے لیے زبان کھولی اور خوب اچھی حمد و ثنا. خوش، خوش کا مطلب اچھی طرح، بخوبی. زباں بکشاد، زبان کھولی، در مدو ثنا، اس کی مدو ثنا. تو اس نے پھر اللہ کی حمد و ثنا. رویا دھویا پہلے خوب، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھر دی اس نے، پھر اس کی کیفیت سے جب باہر نکلا تو اب رب کی حمد و ثنا میں گم ہو گیا. چوں بخیش آمد زغر کعبے فنا. تو جب وہ باہر آ گیا، when he came out of his flight of ecstasy، تو اس وقت اس نے اپنے رب کی حمد میں زبان کو کھولا. he opened his lips boldly in grace and Lord. تو اب اس نے جو حمد و ثنا کی، فنا جانتے ہیں بھائی، فنا غرقاب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فنا بھی ہے. فنا، فنا کا مطلب ایک تو عام ہے نا جو سب سمجھتے ہیں کہ کسی کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، نتھنگنیس، یہ فنا ہے. ایک صوفیہ گیا فنا ہے. صوفیہ گیا جو فنا ہے وہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جہاں قدم و حدوث کا تفرق اور تمیز مٹ جائے. قدم اور حدوث کا فرق جہاں مٹ جاتا ہے وہاں یہ صوفی کی فنا ہوتی ہے کہ پھر مطلب وہ ایک ایسے حال ہے. تو صوفیہ کے یہاں فنا، فنا کی بھی کئی قسمیں ان کے یہاں. فنا در فنا ہے، فنا مصطلح ہے، پھر فنا کے بعد بقا ہے، اور بقا میں پھر جو فرق ہے دوبارہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قدم اور حدوث کا جو فرق ہے وہ بقا میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ بقا کا مطلب اپنے رب کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. جبکہ فنا میں یہ فرق مٹا کے جا رہا ہوتا ہے آگے. اور ایک ہوتا ہے فنا. فنا کیا ہے؟ فنا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ کے اطراف و اکناف و جوانب و نواحی کو، جو باہر جو ایریا ہوتا ہے نا سائڈ بائی سائڈ، اطراف و اکناف کا، اس کو کہتے ہیں فنا. جیسے فنائے دار، فنائے بیت، فنائے مسجد، فنائے شہر. ٹھیک ہے نا. تو یہ فنا کہلاتا ہے. تو بہرحال فنا اور فنا یہ دو لفظ ہیں. اور اس کے بعد آگے فرماتے کئی کمینہ بخششت ملک جہاں منچ گویم چو تمی دانی نہا. کئی کمینہ بخششت، کمینہ مطلب معمولی، تھوڑی سی، معمولی، لیسٹ، ایک حقیر سی. تو ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ذرا اردو میں سخت ہے اور یہاں پر یہ اس سختی کے ساتھ نہیں ہے، معمولی. کئی کمینہ بخششت، تیری معمولی بخشش جو ہے اے وہ ذات کہ جس کی معمولی بخشش، کمینہ بخشش کا مطلب معمولی تھوڑی سی بخشش،
لیسٹ گفٹ, معمولی سی لیسٹ فیور اینڈ باؤنٹی, ملک جہاں, اے وہ ذات جو جس کی معمولی بخشش کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, تیری معمولی بخشش کا یہ عالم ہے, بہت چھوٹی سی بخشش ہے تیری یہ کہ تو پوری دنیا بخش دے. اندازہ کریں آپ, یہ ہے رب کی پہچان. لوگ دنیا کو اتنا بڑا ہجوم دے کے بیٹھے ہیں کہ رب کا انہوں نے جو اس کی قدر ہے رب کی, اس کا سائز کم کر کے رکھ دیا. مذہبی دیندار لوگوں کا یہ حال ہے, صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی بادشاہ دے دے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی خدائی میں کسی کو حکومت عطا فرما دے, یعنی اس کائنات میں اپنی خدائی کا مالک بنا دے. صاحب یہ تو تھوڑا تھوڑا دیتا ہے, باقی اپنے لیے رکھتا ہے, تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری خدائی بھی کسی کو بخش دے نا, وہ معمولی بخش, کتنا بڑا ہے وہ, اس کی کیا شان ہے, اور پھر اپنے حبیب کو اس نے کیا نہیں دے دیا ہوگا, جس کو محبوب کا ہے, رحمت اللہ للعالمین قرار دیا, تو کیا نہیں عطا فرما دیا ہوگا. تو یہ اس کی دنیا ساری کی ساری. اب علم مکانوں میں یکون پہ وہاں پہ ناپنا شروع کرتے, کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ تو برابر کر دیا آپ نے, مکانوں میں یکون, یہی تو رب کی شان تھی. ارے خدا کے بندو, یہ مکانوں میں یکون مما یکون ہے کیا, کچھ بھی نہیں, وہ تو لامتناہی ہے, اور یہ سب کچھ ایک ذرے کے برابر ہے اس کے سامنے, ایک نقطے کے برابر ہے, اس سے بھی کم تر, کیونکہ اس کی بحال ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اس کی کیا ہے, اور اس کی کیا نسبت اس کے علم سے, اس کے بارے بے قرار. تو اس لیے دنیا آخرت یہ اس کے دسترخوان کرم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کے کرم کی انتہا کیا ہے, اس کے کرم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, لا انتہا ہے. اس کی قدرت لا انتہا ہے, اس کا علم لا انتہا ہے, وہ ایسی ذات ہے. تو فرمانا ہے کہ اے وہ ذات کے جس کی بخشش, whose least gift is the empire of this world, ٹھیک ہے نا, whose least gift is the, whose least favor and least bounty is the empires all over the world. منچی گویم چو تمیدانی نہا. اب اپنے حال کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں کیا کہوں, جبکہ تو سب کچھ جانتا ہے. نہا خانہ دل کو تو جانتا ہے, ساری پوشیدہ چیزوں کو تو جانتا ہے. نہا اور ایاں دو لفظ ہیں, دیکھو اردو میں ہی بولے جاتے ہیں, یا مانے ظاہر, نہا مانے چھپا ہوا. تو نہا کو تو جانتا ہے, دا ہڈن تھنگس جو بھی ہیں ان کو تو جانتا ہے. تو what shall I say, what shall I say to you, میں تجھ سے کیا کہہ سکتا ہوں, جبکہ تو while you know the hidden things, ٹھیک ہے نا, whereas you know all hidden things, ساری پوشیدہ چیزیں تجھ پر واضح ہیں. یہ ایک مقام آ گیا, یہ مقام آ گیا رب کی طرف اس طرح فوکس کرنے کا کہ جہاں بندہ اپنی دعا اور اپنے الفاظ بھی بھول جاتا ہے, یہاں اب کچھ کہنے کی جسارت بھی نہیں کر پاتا وہ کہ میرے رب, یعنی کہ معرفت بڑھ گئی اس کی, کہ پہلے تو اپنی دعاؤں سے اسے یاد کر رہا تھا, اب براہ راست اس کو دیکھنے لگ گیا, تو اب اس سے کیا فریاد کرے کہ جب وہ سارا کچھ خود دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے, تو اس سے کیا عرض کرے. تو گویا عرض کرنا بھی اسے ایک فاصلہ لگنے لگتا ہے کہ میں اگر کچھ کہوں تو گویا کہ اس بات کی شکایت ہے کہ اس تک میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. ایک اس قسم کا شائبہ ہے, یہ ایک حال ہے گویا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عام طور پہ دعا کرنا چھوڑ دے, اگرچہ عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن ہمارا حال وہ نہیں ہے. جب حال ویسا ہو جائے تو پھر بے شک آپ کہہ دیں کہ بھئی اب ہم کیا عرض کریں, تو سب کچھ تو جانتا ہے. لیکن یہ وہی بندہ ہوگا جو اس کے سامنے رہتا بھی ہوگا. یہ اس بندے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو پیچھے جا کے غائب ہو گیا تھا اور زندگی میں پھر آزاد ہو گیا. یہ ان لوگوں کی بات تھی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, جبریل علیہ السلام اس وقت آئے جب وہ آگ میں جا رہے تھے, تو اللہ کا حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, فرمایا اما الیک فلا,
تم سے کوئی حاجت نہیں. تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے درخواست کیجئے. تو کہا علمہ بحالی حسبی بالمقال. اس کا جو علم ہے نا میرے حال کا، جو اسے علم ہے، بس یہ کافی ہے میرے کہنے کے لیے. اس کا علم کافی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. علم ہو بحالی، تو اس کا علم ہی کافی ہے. تو وہاں اس وقت آپ کے لبوں پہ دعا بھی نہیں آئی. یہ ایک مقام ہے جناب. یہ اسی مقام کی بات ہو رہی ہے کہ منچی گوئے ہم چوں تمیدانی نیہا. تو کیا عرض کروں میں تیری بارگاہ میں. جامی نے کیا خوب شعر کہا ہے، پیش ارباب کرم شرط ادب نیز طلب. امام حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو کتنے بڑے بڑے شاعر تھے، کیسی کیسی باتیں کر دی انہوں نے. پیش ارباب کرم شرط ادب نیز طلب، کہ جو ارباب کرم ہیں ان کے سامنے ادب کی شرط یہ ہے کہ طلب کا منہ بند کر لو. تم سخیوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، بخیلوں کے پاس نہیں بیٹھے. ان ہستیوں کے پاس ہو جن کے یہاں سے کوئی خالی جا ہی نہیں سکتا، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کس کی کیا حاجت ہے. تو ایسے سخیوں کے سامنے اب تم کیا زبان کھولتے ہو، کیا لسٹیں لگا کے بیٹھے ہو، کیا انہیں سناتے ہو. تو فرما رہے پیش ارباب کرم شرط ادب نیز طلب حاجت ماں ہما دانن، حاجت ماں ہما دانن چیشت بسوال. وہ ہماری جب حاجت کو سب جانتے ہی ہیں تو اب سوال کی حاجت کیا ہے. یہ جناب ایک مقام ہے. دیکھیے ایک مقام جس کو یہ حاصل ہو. سبحان اللہ. ہم جیسے لوگ تو دعاؤں سے ہی سہارا پکڑ سکتے ہیں بھائی، اور اپنی عرض گزارش کر کے اپنا حال بیان کر کے ہی ہمیں تسلی ہو سکتی ہے. باقی جن کا یہ حال ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا عرض کرنے سے حال خراب ہو جاتا ہے. وہ خاموش رہ کر ہی اپنی تشفی پاتے ہیں اور یوں زبان حال سے سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے. یہ سب قرب کی باتیں ہیں، قرب و منزلت کی. حال ماں ہوئی طبیباں سر بسر پیش لطف عام تو باشد حدر. عرض کیا کہ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا حال سارا کا سارا انٹائرلی، یہ سارا ہمارا حال، اور کنڈیشن اینڈ آف دا فزیشنس سر بسر انٹائرلی پیش لطف عام تو باشد حدر. تیرے لطف عام کے آگے سب بیکار ہے، بے معنی ہے، بے حقیقت. حدر کا مطلب بیکار، بے معنی، بے حقیقت. وین دیٹ از ان وین، ٹوٹلی از وین. تو یہ سب بیکار ہے تیرے لطف عام کے آگے. تو تیرا جو عام کرم و لطف ہے اس کے آگے ہمارا حال کیا ہے اور ہماری حاجت کیا حیثیت رکھتی ہے. واقعی آدمی سوچے کہ رب کی اتنی عنایتیں مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر کہ ہماری چھوٹی سی مشکل جو ہے اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے. لیکن وہ ہم پہ سوار ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اپنی مشکل کو فوکس کر کے رکھا تو بڑی ہوتی چلی گئی، خود بخود میگنیفائڈ ہوگی. تو یہ ہماری غلطی ہے. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ اس کی اتنی نعمتیں ہم پر کہ سمندر ہی سمندر ہے جس میں ہم بہہ رہے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں. اے ہمیشہ حاجت ماں راہ پناہ بار دیگر ماں غلط کر دیم راہ. اے ہمیشہ حاجت ماں راہ پناہ، اے وہ ذات کے جو ہمیشہ ہماری پناہ کی، حاجت کی پناہ ہے. ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ یعنی پناہ گاہ ہے، یعنی ملجا، ماوا، جو ہمارا ملجا ہے، ہمارا ماوا ہے ہمیشہ، کہ اسی سے ہم عرض کرتے رہتے ہیں، ہر حاجت اس کے آگے پیش کرتے ہیں. اے ہمیشہ حاجت ماں راہ پناہ. ٹھیک ہے جی. اے وہ ذات جو ہماری حاجت کی پناہ ہے. بار دیگر ماں غلط کر دیم راہ. پھر دوبارہ بار دیگر، دوبارہ دوسری مرتبہ، ماں یعنی ہم غلط کر دیم راہ، ہم پھر راستہ بھول گئے. ٹھیک ہے نا. Again we have missed the way. Once again we have missed the way. ہم نے پھر راستہ بھلا دیا، ہم پھر بیٹھ گئے. تو ہم نے جو یہ پیچھے کیا کہ پہلے طبیبوں کو پوچھا، ان سے آسرا لگایا، ان سے لو لگا لی، پھر ہم اپنی دعائیں لے کے بیٹھ گئے اور تیری خدمت میں خوب عرض کرنے لگے، خوب شکایتیں کر لی.
یہ شکایت ہو گئی گویا کہ جو ہم اپنا حال تجھے سنانے لگ گئے کہ اے رب کرم کر. تو ہم نے 2 مرتبہ یہ غلطی کری. یہ گویا اپنا محاسبہ ہو رہا ہے اب ساتھ. دیکھیں نا یہ کیسے عرفان کی منزلیں طے ہو. مایوسی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی ملامت، اور گویا کہ ہم ہی قصوروار ہیں. تیری شان تو بہت بڑی ہے، ہم تجھے پہچان ہی نہیں سکے. پہلے بھی ہم نے غلطی کی. پھر اب یا تو یہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یا اللہ میں اور کیا کروں، میں نے تو اپنا سب کچھ کیا، اب تیری طرف سے یہ جو کمی ہے معاذ اللہ، اس طرح سوچتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو جناب ساری کوششیں بالکل ایک صحیح اسٹریٹ وے میں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد بھی جب کوئی کشاد نہیں ہوا اور دروازہ نہیں کھلا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی غلط ہیں، بس تو ہی ہماری حاجتوں کی پناہ ہے اور ہم سے 2 دفعہ غلطی ہو گئی ہے. ہمیشہ حاجت ماں راہ پناہ، بار دیگر ماں غلط کر دے امراہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم ہمیشہ always we seek your refuge, always we seek your refuge. Without your refuge we cannot remain, we cannot live. تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے. لیک گفتی گرچہ میدان سرت، زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت. اب یہ جو ہم نے دعا کی تجھ سے اور تجھ سے مانگا ہے، یہ تیرے ارشاد کے مطابق ہی ہم نے کیا ہے. ہم نے یہ اس لیے کر لیا کہ تو نہیں فرمایا ہے کہ جب تم پہ کوئی بات آ جائے، کوئی مصیبت اور مشکل آ جائے تو مانگو مجھ سے، ادعونی استجب لکم. تیرا ہی تو ارشاد ہے. کہتے لیک گفتی، لیکن تو نے ہی تو کہا ہے. بٹ یو ہیو سیڈ ٹو اس، یو ہیو ٹولڈ، یو ہیو آرڈرڈ. گرچہ میدانی سرت، اگرچہ میں جانتا ہوں، اگرچہ میں جانتا ہوں تیرے راز کو. یعنی وہ فرما رہا ہے اے میرے بندے میں جانتا ہوں تیرے راز کو. گرچہ می دانی سرت، میں تیرے راز کو جانتا ہوں. although I know your secret، میں تیرے راز سے باخبر ہوں. زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت، لیکن پھر بھی nevertheless، پھر بھی فرمایا کہ تو اپنے ظاہر کے مطابق، اپنے ظاہری ایکشن سے میری بارگاہ میں عرض کر. پیدا کنش، تو اس کا اظہار کر، تو وہ بات کر. یہ تیرا حکم ہے. اس سے عرض کر رہے ہیں بار الہ، تیرا حکم ہے کہ تو دعا کے لیے ارشاد فرماتا ہے. حالانکہ تو جانتا ہے ہمارا راز کیا ہے، لیکن پھر بھی تو فرماتا ہے اپنے بندے سے ڈکلیئر اٹ فورتھ وتھ، ڈکلیئر اٹ فورتھ وتھ. تو اس کو ظاہر کر کہ جیسا کہ تیرا ظاہر ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انسان دعا کرتا ہے تو دعا اس کے حکم سے ہی کرتا ہے، یعنی دعا کرنا منع نہیں. ٹھیک ہے نا. اب تک جو بات ہوئی تھی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے دعا کرنا بے ادبی، نہیں، یہ اس کا حکم. یہ بھی مسئلہ حل کر دیا نا ساتھ میں، یہ مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں کہ اس نے ہی حکم دیا ہے کہ دعا کرو، ادعونی استجب لکم. لیکن دعا کا انداز یہ ہو، جو پیچھے روح اس کی انہوں نے پہلے بتا دی نا، سوچ کیا ہو، فکر کیا ہو، اسپرٹ کیا ہو، اللہ سے تعلق کیسا ہو، اس جذبے کے ساتھ. تو اصل وہ یہ کہ بندہ ہر حال میں اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے اور اسی کو اپنی پناہ گاہ سمجھے، اور یہی سمجھے، یہ جانے اور عقیدہ رکھے کہ وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے. اب دعا کرنا محض اس کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو اب بتائیے دعا کے الفاظ پورے نہ ہوں تو اس میں کیا مایوس ہے؟ یعنی ہم تو اس کے حکم کی وجہ سے دعا کر رہے ہیں. کوئی دعا ہے، دعا کو مطالبہ تھوڑی ہے، کوئی ڈیمانڈ تھوڑی ہے کوئی ہماری کہ بھائی ایسا ہونا ہی چاہیے، نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. نہیں، قطعاً نہیں. ہے تو بہت بڑی گستاخی. دعا تو اس کا حکم ہے، اس کی عبادت ہے، لہذا ہم وہ کام کریں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے دعا چلتی رہے. باقی ہے کہ اس کا پورا ہونا کیسے ہوگا کیسے نہیں، یہ وہ جانتا ہے، وہ اس کے اوپر چھوڑ دو. چون برآور از میان جان خروش، اندر آمد بہر بخشا یش بجوش. جب جناب اس نے از میان جان یعنی دل و جان سے جب اس نے یہ کہا نا، فریاد کی، he raised his cry by his hearts, the depths of his heart, by the depths of his heart. جب اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے raised his cry، اس نے یہ فریاد کی، اندر آمد بہر بخشایش بجوش،
تو وہاں سے پھر اس کی بخشش کا سمندر ایک دم امٹ کر آیا ہے. اب اس کی بخشش کا سمندر ابھرا اور اس میں جوش آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو the sea of his favor began to surge. تو اس کی بخشش کے سمندر نے جوش مارا جب اس نے یہ فریاد کی نا اس طرح دل و جان سے. تو وہاں سے پھر ہلچل شروع ہو گئی اور حاجت روائی شروع ہوئی. اب اگلا فیز جو ہے اس کہانی کا، حاجت روائی کیسے ہوئی اور وہاں سے بخشش کس طرح آگے آئی ہے، تو اب یہ شروع ہوگا اور یہ بتائیں گے کہ کیسے اب اللہ کی طرف سے مدد اس کی پہنچی اور کیا واقعہ ہوا. تو یہاں تک تو بندے کی پیشکش، اس کا حال اور بندگی کی شان اور رب سے اس کے تعلق ادب کا تعلق جو ہے وہ بتایا گیا. تو یہ سب چیزیں بڑی ہمارے لیے سبق آموز ہے.